سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. پچھلے 3 مجالس میں بات چل رہی تھی فکر آخرت کی. فکر آخرت کا دھیان، آخرت سے متعلق سوچنا، اس کے متعلق محاسبہ کرنا، یہ انسان اور اس کے اللہ کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو یہ دھیان مضبوطی فراہم کرتا ہے. تو کل ایک سوال آیا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان، تجھے کس چیز نے، اس مہربان اللہ کے دربار سے کس چیز نے تجھے کاٹ کے رکھا ہے، کس چیز نے تجھے دور کر رکھا ہے، کس چیز نے تجھے، تیرے دل میں اللہ اور اس کے انعامات، اللہ کی وحشت کس چیز نے تیرے دل میں ڈال رکھی، کیوں تو کٹ گیا ہے، کیوں تو دور ہو گیا ہے. تو انسان بہت ساری شاید وجوہات بتا سکتا تھا کہ میرے دور ہونے کی کیا کیا وجہ ہے. تو اللہ رب العزت ان انسان جو اپنی عقل میں وجوہات سوچتا ہے اس پہ اللہ رب العزت جواب عنایت فرماتے ہیں کہ کلا بل تکذبون بالدین. اصل جو وجہ تمہاری مجھ سے کٹنے کی ہے وہ یہ کہ تمہیں اس دن پر یقین نہیں. سارا مسئلہ یہیں پہ آ جاتا ہے کہ آخرت کے دن پہ یقین نہیں، کیا ہوگا اس پہ یقین نہیں. انسان کو تو ہر چیز، حدیث بار بار آ رہی ہے وہ لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم تب تک اللہ رب الرحمن کے دربار سے ہٹ نہیں سکتے جب تک اسے سوال نہیں ہوگا. اس کے علم کے متعلق اسے سوال ہوگا، اس کے مال کے متعلق اسے سوال ہوگا، اس کی جوانی سے متعلق اسے سوال ہوگا، اس کی زندگی سے متعلق اسے سوال ہوگا کہ بتا یہ ساری چیزیں ہم نے تجھے عنایت کی تھی، ان کا تو نے کیا کیا. سوال ضرور ہونا ہے. پھر آج کل کے حالات میں یہ جو وبا ہے، کرونا وائرس جو ہے، کہ یہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ تم آخرت کی، قبر کی، مرنے کی فکر کرو. بس انسان کو فکر آخرت کی طرف یہ اشارہ ہے. تو آج جس سورہ ماعون کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں مزید آ رہی تھی، 2-4 چیزیں، تو ہم نے سوچا کہ ان 7 آیتوں میں آج کے انشاءاللہ اس مجلس میں ان سے متعلق کچھ تذکرہ کیا جائے.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا یا کیا تمہیں معلوم کون کون لوگ قیامت کے دن کے منکر ہیں؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو قیامت کے دن کے منکر ہیں، جو اس سزا اور جزا والے دن کے بارے میں شک میں ہیں یا انکار کر رہے ہیں یا غفلت میں ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے ان کا کیا حشر ہوگا؟ یا یہ کہ کیا تمہیں معلوم ہے کون کون سے لوگ ہیں جو اس دن کے منکر ہیں؟ عمومی طور پر تو میں تو یہاں پہ میرے سامنے قرآن پاک رکھا ہے، میں روزانہ مطلب ہم اس مجلس میں آپ بھی الحمدللہ اہل ایمان ہیں، سب اہل ایمان ہیں، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے، ہمیں تو قیامت کے دن پہ یقین ہے الحمدللہ، ایمان بھی یقین بھی کہ ایسا ہونا ہے، مرنے پر بھی یقین، لیکن کچھ باتیں بتائیں گے، نہیں تمہارا کہنا کافی نہیں، ہم بتائیں گے کون یقین رکھتا ہے اس دن پر اور کون یقین نہیں رکھتا ہے۔ صرف زبان کی جمع خرچی سے، زبان چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارا پریکٹیکل دیکھا جائے گا، تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے کہ واقعی تمہیں اس دن پر ایمان ہے، یقین ہے یا نہیں ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کس کو یقین ہے اور کس کو یقین نہیں ہے اس دن پر۔ فَذَلِكَ، یہی ہیں وہ جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو، یعنی جو یتیم کو دھکا دے دیتا ہے اسے قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں، اسے اس سزا اور جزا والے دن پر ایمان ہی نہیں، ایمان ہے کس کمزور ہے، اگر ہے بھی لیکن کمزور ہے، اس کی علامت بتا دی گئی۔ تو دوستو پیغمبر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ للسائل حق ان جعل فرس، مانگنے والے کا حق ہوتا ہے اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ قرآن نے کہا اما السائل فلا تنہر، جب تمہارے پاس مانگنے والا آئے اسے جھڑکو مت، اسے دھتکارو مت، اس کا حق تمہارے پاس ہے، تمہارے جیب میں اس کا حق ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اور دنیا کے مالداروں، تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے، تمہیں جو اللہ نے مال میں برکت عطا کی ہے، یا مال تمہیں رب الرحمن نے جو دیا ہے، یہ تمہیں ان غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے سسکنے کرانے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس لیے تم یہ حق اس سے نکال کر ان تک پہنچاؤ۔ تو میں زبان سے کہہ رہا ہوں مجھے آخرت کے دن پہ یقین ہے، پورا پکا ہے، لیکن میرے پاس ایک یتیم آیا، میں یتیم کا حق کھا رہا ہوں، میں یتیم پہ ظلم کر رہا ہوں، میں یتیم کا حصہ کھا پراپرٹی اس کی وراثت پہ قبضہ کر رہا ہوں، اس لیے یتیم کا بڑا حق ہے، یتیم کا بڑا حق ہے۔ اور قرآن میں ایک نہیں اللہ اکبر کئی مقامات پر یتامہ کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کو اپنا حق دو، ان سے ان کا حق مت چھینو۔ اور حدیث میں بھی الگ الگ انداز سے کہ جو یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں ان کے چہرے قیامت میں کیسے ہوں گے، ان پر کیسا عذاب ہوگا۔ اور ان حالات میں جو ہم نے اس صورت کا انتخاب کیا کہ ایک نہیں بے شمار یتیم بھی اس وقت ہیں جو آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں۔ ایک تو یتیم آ گیا، اور دوسرا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن پر یقین نہیں، وہ لوگ بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس سزا جزا کے دن کے منکر ہیں جو مسکین کے اس کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں کرتے ہیں، جو اس کی رغبت لوگوں میں پیدا نہیں کرتے ہیں، اپنے من میں وہ رغبت پیدا نہیں کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ مساکین کا تو خیال رکھنا ہوگا، اس کا بھی حق ہے آپ پر۔ تو اس وقت اچھے خاصے لوگ بھی بیچارے مسکین ہو گئے ہیں، تو کون ان کا خیال رکھے گا؟ اب تو لوگ اس تلاش میں ہے کہ نہیں اگر میرے پاس کیش ہے 1-2 لاکھ روپے تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ لاک ڈاؤن کب تک جائے گا، ابھی کیا ہوگا، سب بچا بچا کے رکھ رہے ہیں۔
اور اس وقت حالت یہ ہے پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں لوگ بھوک سے صرف مر رہے ہیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. ایسے حالات میں جہاں یہ وبا ہمیں فکر آخرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہاں پر ایک اشارہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اطراف و اکناف میں یتامى اور مساکین کا خیال رکھیں. اور بعض اوقات آدمی یتامى اور مساکین کا تو خیال رکھتا ہے، ان کے نام پہ اس کے پاس کافی پیسہ آتا بھی ہے، لیکن وہ پھر ان مستحق لوگوں پر جن کے لیے اس کے پاس وہ مال و دولت جمع ہوئی تھی ان پہ اس طرح خرچ نہیں کر پا رہا ہے. تو اگر واقعی مجھے قیامت کے دن پر یقین ہے تو مجھے یتیم اور مسکین کا حد سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او مالدارو، تمہیں جو مال میں اللہ نے برکت دی ہے یہ ان کی وجہ سے، ان کی پریشانیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مال دیا ہے. اب تم پر حق یہ ہے کہ تم یہ مال ان تک واپس پہنچا دو. الید العلیٰ علیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ نے آپ کو اوپر والا ہاتھ بنایا ہے. اگر آپ اس کو اوپر والا نہیں رکھیں گے، دینے والا نہیں، تو ممکن ہے شاید اللہ اس کو لینے والا بنا دیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے. کل ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ شیئر مارکیٹنگ کے بارے میں، یہ کیا دجل و فریب ہے، کہاں یہ پیسہ جمع ہے، کوئی پتہ نہیں یہ پیسہ کہاں پہ جمع ہے. بس کمپیوٹر پہ کاغذ ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کہیں پر. تو اب کیا ہوا، دڑام سے گر گئے. کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو شاید 32 یا 35 لاکھ کا شیئر مارکیٹ میں نقصان ہوا. اگر ایسا رہا، ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ مفتی صاحب ایسا رہا کہ ہم تو زکوٰۃ دینا دور کی بات، ہم تو زکوٰۃ کے مستحق ہو جائیں گے. ارے تم نے بچا کے ان کو دے دیا جو کچھ تھا آپ کے پاس، اور کسی کو دے دیا، انہوں نے کیا کچھ کیا، اور کسی نظام کی تم نے شاید تقویت، اور کسی نظام کو تم نے تقویت بخشی ہے. اصل بتانا یہ ہے کہ آج کا بادشاہ کل کا گداگر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں آپ کو بھی معلوم ہوں گی. تو اس وائرس سے متعلق انہیں باتیں آ رہی تھیں، اس وبا سے متعلق، ان کی ساری دنیا اس وقت جو کیا ہو کے عالم میں ہیں، اور ٹینشن ڈپریشن سے لوگ مر رہے ہیں، خودکشی لوگ کر رہے ہیں. تو جہاں پر یہ وبا ہم سب کو فکر آخرت کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ آخرت کی فکر وہ ہم کریں، وہاں پر ایک اشارہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جن کا ہم پر حق ہے اور جن کا براہ راست حق نہیں، دور کا واسطہ جن پر ہے، تو ہم ان لوگوں کی فکر کریں. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ رات بھر نماز پڑھنے والا، رات بھر مصلی پہ جس نے گزاری، تلاوت کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، پوری رات بھر عبادت میں گزاری، اس کی رات بھر کی ساری عبادت اس کے چہرے پہ مار دی جاتی ہے کہ اگر اس کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا سو گیا ہو. اور اس وقت یقیناً یہ مناظر تو سب نے دیکھے ہوں گے کہ یقیناً اس طرح کے حالات ہیں کہ لوگ واقعی بھوکے سو رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے محلے میں 10-20 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اپنے محلے کی حالت یا بنگلور والے یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس طرح بنگلور میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو دوسری دنیا میں بھی لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے، جہاں لوگوں کو خود کھانے کو کچھ نہیں، وہ دوسروں کو کیا کریں گے. تو ایسے حالات میں یہ وبا، یہ مصیبت، یہ بیماری ہم لوگوں کو اس طرف بھی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں یتامى اور مساکین کا خیال رکھیں. تو جہاں قیام فکر آخرت کی دعوت، وہاں یتیم اور مسکین کو اس کا حق واپس دینے کی دعوت بھی ہے سورہ ماؤن میں، اور یہ بھی اس طرف ہمیں اشارہ کریے جو وبا ہے. فویل للمصلین، پس ویل ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں. اور اس کی ہلکی کچھ تشریح قرآن میں خود، الذین هم یراؤن، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں. اچانک یہاں پہ نمازوں کا تذکرہ آیا.
ویل ہو ان لوگوں کے لیے. ویل سے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ویل جہنم کا ایک ٹھکانہ ہے، جو جہنم کی آگ دوسری آگ کو، جہنم کی دوسری آگ کو کھا جاتی ہے. اتنی سخت ہے جگہ ہے. عمومی طور پر تو کہتے ہیں کہ خرابی ویل وغیرہ. تو ویل ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز فرض ہوئی تھی اس وقت، یا جس وقت اللہ کی طرف سے مطالبہ تھا نماز پڑھو، اس نے اس وقت نہیں پڑھی. جب اسے خود کو فرصت تھی اس وقت اس نے پڑھی. مثلا ظہر کے وقت یہ مارکیٹ میں تھا، عصر کے وقت یہ دکان بند، آفس بند کر رہا تھا، مغرب کو گھر پر پہنچا تو اس نے سوچا کہ نہیں، میں عشاء کے وقت ساری نمازیں ایک ہی پارسل کروں گا اور بھیج دوں گا. نمازیں پڑھی، مصلی ہے، لیکن اللہ کے وقت کی رعایت نہیں کر رہا ہے، اپنی فرصت کی، تو یہ نماز سے غافل ہے. یہ تو 1:30 بجے فرض ہوئی تھی، یہ تو 4 بجے فرض ہوئی تھی، یہ تو 6 بجے آپ کو فرض ہوئی تھی، آپ یہ ساری نمازیں آگے 11 بجے پڑھ رہے ہیں. اگرچہ نماز آپ کی ادا ہو جائیں گی لیکن آپ نمازوں سے غافل ہیں. ایک مطلب یہ. ایک مطلب یہ ہے اس کا ساہون کا کہ وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کا دل نہیں ہوتا. بس ظاہری جسم، کبھی رکوع، کبھی قیام، کبھی سجدہ، کبھی تشہد، کبھی قومہ، کبھی جلسہ وغیرہ ظاہراً، اور حقیقتاً وہ نماز میں ہی نہیں ہوتا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے خشوع خضوع کو اٹھایا جائے گا کہ پوری مسجد بھری ہوگی نمازیوں سے، لیکن نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہوگا. کیا کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ تجھے تیرے سجدے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. ایسی نماز ہے تو کہیں تو کافر نہ ہو جائے. سجدے عشق ہو تو عبادت میں مزہ ہے، ورنہ سجدوں میں بھی دنیا بسی ہوتی ہے. تو اگر اللہ رب العزت آپ کو مجھے اس کی توفیق دے دے تو ہم نے 2 چیزوں سے بچنا ہے. ایک، اللہ کے وقت کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہے، اور پھر جب ہم نماز پڑھیں تو اپنے دھیان کو بھی نماز کے ساتھ لگائے رکھنا ہے. دھیان کی بھی حفاظت، خیالات کی بھی حفاظت کرنی ہے. میں نے کہا یا اللہ میں 4 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز ہے، فرض ہے، امام کے پیچھے اقتدا کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کی طرف میرا چہرہ ہے اور دل میرا فدا ہے تیری طرف ہے، اللہ اکبر. امام صاحب نے قرات شروع کی، میں نے کہا تھا دل میرا تیری طرف ہے، دل آ گیا بیچارہ مارکیٹ میں بینک کی طرف متوجہ ہو گیا. اور چہرہ کہا تھا میں نے قبلے کی طرف ہے، چہرہ تو ہے قبلے کی طرف، لیکن میں نماز میں جو پلاننگ کر رہا ہوں، میں تو قبلہ تو اس طرف ہے، میں تو گاڑی سے اس طرف جا رہا ہوں. تو اپنی نمازوں میں ہم لوگ اپنے خیالات کی بھی حفاظت کریں. اور علامہ جوزی علیہ رحمہ، کئی علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک حل یہ ہے ہر نماز پہ نیا وضو ہو. ایک حل یہ ہے کہ سنتوں کو دھیان سے پڑھیں. ایک حل یہ ہے کہ وضو کے درمیان باتیں نہ کریں، وضو میں سنتوں کی رعایت کریں. اور یہ بھی ایک حل لکھا ہے کہ نماز جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو 2 منٹ سوچو آپ بیٹھ کے، کیا مجھے کیا کرنا ہے. مجھے نماز پڑھنی ہے تو یاد ہے نماز پڑھنی ہے، لیکن سوچو نماز کیا چیز ہے. سوچو 2 منٹ کے لیے کہ وہ نماز کیا ہے. نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک محبت کی ایک ادائیگی ہے. اللہ فرماتے ہیں کھڑا ہو جا، مجھے کھڑا ہونا ہے. اللہ فرمایا بینڈ رکوع کر، میں رکوع کر. اللہ مجھے فرما رہے سجدہ کر، میں سجدہ کر رہا ہوں. جیسے جیسے مجھ سے میرا بڑا، میرا آقا، میرا خالق و مالک مجھے جو کہہ رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی کر رہا ہوں. نماز میں یہ دھیان رکھے، اس سے کیا ہوگا؟ خیالات کی حفاظت ہوگی. تو نماز سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے وہ سوچو آپ، نماز میں خیالات کی حفاظت ہوگی. لیکن یہ جو دوسرا قول ہے اس پہ ایک اعتراض بھی ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، خیالات تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو خیالات کو واپس لانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. خیالات پہ جمنا نہیں ہے. فوراً ہم نے ایک جگہ سمجھایا تو ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ، تو نماز ختم ہو گیا استغفر اللہ کہنے سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اجہز الجیش وانا فی الصلاۃ، کنت اجہز الجیش، میں نماز میں لشکر کو ترتیب دینے کا مجھے خیال آتا ہے.
مجھے نماز میں لشکر کو ترتیب دینے کا خیال آتا ہے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اب جب خیال انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ پہلے سے انسان سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے میرے اللہ کا حکم ہے تو کھڑا ہو جا, میرے سامنے میری تعریف کر, کہہ تو اللہ کے سامنے الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لائق ہیں, اسی کے شایع نشان ہے جو تمام عالمین کا, تمام عالموں کا پالنہار ہے, جو مہربان ہے, جو آخر یوم جزا کا مالک ہے. نماز کا ترجمہ انسان یاد کرے اور ترجمے کی طرف دھیان دے, اسے بھی خیالات کی حفاظت ہوتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو قول کہ مجھے کبھی نماز میں بھی اس طرح کے خیالات آتے ہیں, اس کی تفصیلیں لکھی کہ وہ خیال جو آیا فوراً آپ نے اس کو دماغ سے نکالا, پھر نماز کی طرف متوجہ ہوئے. اس پر یہ آیت صادق نہیں آئے گی, یعنی یہ خیال آنا اس پر انسان گنہگار نہیں ہوگا. لیکن خیال آیا, آپ پھر بھی اس کی پلاننگ کر رہے ہیں, پھر بھی پلاننگ کر رہے ہیں, پھر بھی پلاننگ کر رہے ہیں. اور نماز میں تو لوگوں کی ایسی ایسی پلاننگ ہوتی ہے. ہمیں ایک مرتبہ ایک جگہ پروگرام تھا ہمارے جو میزبان تھے وہ مغرب کی نماز پڑھتے فوراً نماز سے باہر نکلے. اب میں نے سوچا کہ میرے میزبان تو فیصل بھائی, مغرب کے بعد تو اس نے سامنے رہنا تھا, میرے پاس بیٹھنا تھا, یہ تو چلے گئے کہیں. تو بعد میں آئیے 10-20-25 منٹ کے بعد, اور انہوں نے اپنی سنتیں پڑھی, پھر مجلس میں بیٹھ گئے. تو میں نے فیصل سے پوچھا کہ یار میں تو میزبان تھا, آپ تو میرے میزبان تھے, آپ پہلے کیوں چلے گئے باہر؟ کہا مفتی صاحب کہ نماز مغرب جب آپ پڑھا رہے تھے مجھے خیال آیا کہ دکان پہ میں نے ایک آدمی کے شاید 2500 روپے نہیں لکھے تھے, وہ ایک ہفتے سے پڑے تھے. مجھے نماز میں خیال آیا, یاد آیا, اچھا اس کی تو میں نے انٹری نہیں کی. میں نے سوچا کہ امام صاحب سلام پھیریں گے, میں جلدی جا کر پہلے وہ 2500 روپے کس پہ لکھوں گا, ڈائری پہ نوٹ کروں گا تاکہ میں پھر بھول نہ جاؤں. تو نماز میں تو بڑی اچھی پلاننگیں ہوتی ہیں. تو دوستو ہم نے نماز کو اس کا سہارا, اس کا ذریعہ نہیں بنانا ہے کہ ہم دنیا کی پلاننگ کرتے رہے نماز میں. اس لیے بد دعا دی گئی کہ یہ ویل ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. اور اس بے خبری کا ایک مطلب ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں ان کا دل نہیں ہوتا ہے, یا اگر ہوتا بھی ہے تو نماز کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں. اچھا, یہاں پر اس کا تذکرہ کچھ عارف حضرات نے لکھا کہ الذین هم یراؤون, کن لوگوں کو قیامت کے دن پر ایمان نہیں, ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن پر وہ لوگ بھی یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں جو یتیم اور مسکین کا خیال تو رکھتے ضرور ہیں مگر اس میں انہیں ریاکاری مقصد ہوا کرتی ہے. اب ریاکاری سے بھی آپ کی ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو 300 روپے کی ریلیف دے رہے ہیں اور 15 آدمی اپنے اپنے فوٹو کھینچ رہے ہیں, فیس بک پہ ڈال رہے ہیں, ہم نے اتنا کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے آج تک 2.5 کروڑ روپیہ 2 مہینے میں خرچ کیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان ایک ہاتھ سے دے, دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. ایک ہاتھ سے دے, یعنی اتنا خفیہ ہو تمہارا تمہارے اللہ کے درمیان. مان لیا اگر تم نے کبھی 2.5 کروڑ دے بھی دیا, لیکن خدا کی قسم اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی 2.5 سیکنڈ کے لیے خیال آیا کہ میں نے اس پہ احسان رکھا ہے, اب تو باتیں کر رہا ہے یہ مولانا صاحب, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا, 2.5 سیکنڈ کا بھی اگر یہ خیال آیا, وہ 2.5 کروڑ گیا, وہ 2.5 کروڑ گیا. ابھی یہاں ایک جگہ مسجد بنی ہے, اس پہ ایک برادری نے تقریباً غالباً 2 کروڑ روپیہ, ایک برادری نے, ایک ہی فیملی نے اس پہ 2 کروڑ روپے خرچ کیا. باقی پورے محلے نے شاید 1 یا 1.5 کروڑ, پورے محلے نے, بلکہ پورے علاقے نے 1.5 کروڑ, لیکن ایک برادری نے 2 کروڑ روپے خرچ کیا. رمضان المبارک میں ابھی غالباً پچھلے سال کی بات یا اس سے پہلے 1-2 سال کی بات ہے, جگہ کا نام نہیں لیتا ہوں میں کہاں کی جگہ تھی, لیکن انڈیا کی میں ہی ایک جگہ تھی, اتفاقاً میں بھی وہی تھا. فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ مسجد سے باہر آئے تو وہاں لڑائی ہو رہی تھی, جھگڑے, پولیس, وہ یہ. تو ہم کشمیری لوگ تو فوراً انڈیا کے ہر شہر میں اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا پولیس آ رہی ہے, میں چاہ کے اندر بیٹھا, میں نے کہا یار ان کو تو لڑائی آپس میں ان لوگوں کی ہے, یہ مجھے دیکھیں گے کہ دستار باندھے ہوئے کوئی آدمی ہے, تو میں تو اندر چلا گیا. آدھے گھنٹے کے بعد جب لوگ اندر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو کہنے لگے کہ مسجد میں لڑائی تھی. کس پر؟ ٹائم ٹیبل پہ لڑائی تھی.
اب جن لوگوں نے وہ 2 کروڑ روپے دیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں تو ہماری چلے گی. تو ان کا ایک نیتا آیا تھا 2 کروڑ والوں کا, ایک بڑا آدمی اسی خاندان کو, وہ اس دن مسجد میں آیا تھا. اور کیسے آیا تھا؟ تلوار کو لے کر آیا تھا مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے لوگوں میں وہاں اعلان کیا فجر کی نماز پہ, او بہاریوں, بنگالیوں, یو پی والوں, یاد رکھو اگر تم نے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھو, خاموشی چلے جاؤ. یہ مسجد ہماری ہے, ہم نے اس پہ 2 کروڑ روپے خرچ کیا اور تم نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے. ابھی میں 1 کروڑ کی چیک تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں اور جا کے کسی مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ, اس مسجد میں انٹرفیئر نہیں کرنا. پولیس آئی, پولیس نے جب یہ باتیں سنی پولیس نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ اور کسی مسجد میں چلے جاؤ, مسجد انہوں نے بنائی ہے. اور وہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ تو بدقسمتی ہماری ہے, ہمارے یہاں تو فیصلے کا نظام بھی نہیں ہے. اللہ کرے کہ وہ ہمیں ایسا نظام دے دے کہ جو شرعی نظام ہو, اللہ وہ دے دے وہ نظام ہو. اب یہ لوگ ہمارے پاس آئے, میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا اس طرح ہوا, پھر یہ ہوا, ساری یہ کہانی اس طرح سنائی. تو میں نے اللہ اکبر, میں نے کہا اللہ اکبر, 2 کروڑ روپیہ دینا مسجد کو آسان ہے, لیکن اس 2 کروڑ روپے کو ریاکاری سے بچانا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا 2 منٹ میں اس نے جو اعلان کیا ہے کہ اللہ مختار کل ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید 2 منٹ کے اعلان نے اس 2 کروڑ کو ضائع کر دیا. تو ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن پر یقین نہیں, یوم جزا سزا جو ہے, یوم الدین جو ہے, ان لوگوں کو بھی اس پر ایمان نہیں. وہ لوگ بھی اس کو جھٹلاتے ہیں جو یتیمہ اور مساکین کا تو ضرور خیال رکھتے ہیں, لیکن اس میں انہیں مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں ساری دنیا دیکھ لے, یعنی ریاکاری. اللہ آپ کو بھی بچائے, مجھے بھی اس مصیبت سے بچائے. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات لاسٹ آ گئی, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, ان لوگوں کو بھی, وہ لوگ بھی قیامت کے اس دن کو, یوم جزا اور یوم سزا کو جھٹلاتے ہیں, اس کے انکار کرتے ہیں, منکر ہیں. یمنعون, جو روکتے ہیں, نہیں دیتے ہیں. الماعون, ضرورت کی عام چیز. کیا ہے ضرورت کی عام چیز؟ ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن پر یقین نہیں, وہ بھی اس یوم جزا سزا کو جھٹلاتے ہیں جو اپنے کسی بھی آدمی کو, اپنے کسی بھی پڑوسی کو یا کسی بھی شخص کو وہ چیز بھی اس سے روکتے ہیں کہ جو عام استعمال کی چیز ہو. مثلا مجھ سے کسی صاحب نے کہا کہ آپ اپنا موبائل فون دے دیں. اب تو موبائل فون بہت عام ہو گئے, پہلے کم ہوتے تھے. تو ان دنوں میں کیا لوگ آتے تھے فون کرنے کے لیے, انہوں نے مجھ سے کہا فون دے دیں مجھے کالیں کرنی ہے. میں نہیں تھی, میرے گھر میں بلچا تھا, ان کے گھر میں کوئی کام تھا کہ آپ مفتی صاحب 2 منٹ کے لیے آپ اپنا گھر کا وہ بلچا دے دیں. تو ضرورت گھر میں جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں, اس میں ہم پڑوسی پر حق ہے کہ اگر وہ آپ سے تقاضا کرے آپ اس کو دے دیں. لاک ڈاؤن ہے, آپ کے پاس اناج بہت رکھا ہے, آپ کے پاس اسٹاک رکھا ہے, آپ کے پڑوسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنے اناج سے, اپنے اسٹاک سے چاہتے نہیں, ان کو نہیں دیتے ہیں. تو آپ کو یوم جزا اور سزا پر ایمان نہیں, چاہے آپ سال میں 6 عمرے بھی کریں, چاہے آپ یتامہ مساکین کا خوب خیال رکھیں, چاہے آپ مسجدیں بنائیں, چاہے آپ کیا کریں, لیکن اپنے پڑوسی کا اس چیز کا اگر آپ خیال نہیں رکھتے, اس کی عام ضرورت کی چیز جو ہوتی ہے اس کا آپ خیال نہیں رکھتے, تو یہ بھی ہے. تو اب یہ ہو گیا کہ یہ جو اس وقت یہ مصیبت ہے, یہ وبا ہے, جہاں یہ ایک طرف ہر ایک انسان کو فکر آخرت کی طرف رغبت دیتی ہے, رغبت دلاتی ہے, دعوت دیتی ہے, متوجہ کرتی ہے, وہاں پر اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یتامہ اور مساکین کا خیال رکھیں اور اس میں ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں, اور ضرورت زندگی جو ضروری اشیاء ہیں, عام ہیں, اگر اس کا آپ سے کوئی تقاضا کرتا ہے تو وہ چیز بھی آپ اس سے نہیں روکیں گے, اس کا حق ہے, آپ نے اس کو دینا ہوگا. پڑوسی کو ان کے گھر میں شادی ہے, وہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کی جو آپ پلیٹیں ہیں, وہ پلیٹیں 10-20 ہمیں دے دیں, ہمیں مہمان ہیں. آپ اپنے گھر کا صوفہ جو ہے اٹھا کے ہمیں دے دیں 2 دن کے لیے, ہمیں مہمان آ رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, آپ شرط ضرور لگا سکتے ہیں کہ یہ خراب نہیں ہونی چاہیے, لیکن عام ضرورت کی جو چیزیں ہیں یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے, اس لیے فنا ہونا ہے, یہ تو آپ کے پاس بھی نہیں رہے گا. تو اگر آپ کا کوئی بھی آدمی اس ضرورت کا آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے, آپ کو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے, ہم نے اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت موجودہ دور میں
بہت سارے لوگ ایسے ہیں. کل میں مجھے کشمیر سے ایک نے فون کیا, ہمارے یہاں تو نمکین چائے پیتے ہیں, کہ انہوں نے وہ چائے کا تقاضا کیا, کہا کہ دکانوں پر بھی, دکان پہ گئے تھے نہیں تھے, پھر دوسرے کے پاس گئے, پھر وہ خاتون ایک مطلب جو ہمیں بتا رہی تھی, پھر انہوں نے گھر میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی چائے میں سے تھوڑی سی چائے ان کو بھی دے دیں گے. ہاں ایسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کون سی چیز ان کے یہاں نہیں ہے, آپ دے دیں ان کو, پھر واپس لے لیں, کوئی ٹینشن نہیں, قرض دے دیں ان کو. لیکن اس وقت کوئی قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں, قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں. جن کو اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی ہے وہ کسی کو قرض دے سکتے ہیں, دے دینا چاہیے, اس کا کام ہو جائے گا بیچارے گا. وہ آج کل مینیج نہیں کر سکے گا, ہاں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ آپ کو واپس لوٹائے گا, اس کے آپ شرائط رکھ سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, سود پر پیسہ دیتے ہیں, سود پر پیسہ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, لیکن آپ 6 مہینے کے بعد مجھے کیا 1,10,000 روپے دیں گے, 1,20,000 روپے دے دیں گے. وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے, وہ لے لیتا ہے اسے. اللہ, سود اس کا ادنا سے ادنا گناہ, اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں. چھوٹا سے چھوٹا یعنی جو اس کا گناہ ہے, جیسے یہ شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے. اور قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر یہ لوگ اس سے نہیں رکیں گے, اس سودی کاروبار سے, ان سے کہہ دو کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. ساری دنیا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے اللہ سے جنگ پہ بالکل پوری اتر چکی ہے. کیوں؟ سودی کاروبار کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان حالات میں اگر آپ سے مجھ سے کوئی شخص تقاضا کرتا ہے قرض کا, دے دینا چاہیے, اور وہ قرض بھی سود کی بنیاد پر ہم نے نہیں دے دینا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس طرح کے وقت کے حالات ہیں ہم اپنے آس پاس اپنے پڑوس میں لوگوں کو دیکھیں کہ کہیں پر کوئی پریشان تو نہیں ہے. اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اس کی حلف ہم کریں گے. ریاکاری میں ہم نے بچنا ہوگا. یتیم اور مسکین کا ہم پر حق ہے, ہم نے اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرنی ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضرورت زندگی کے عام روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں, اگر ان چیزوں کے بارے میں ہم سے کوئی تقاضا کرتا ہے تو ہمیں اس بارے میں بھی بخیل نہیں بننا چاہیے. اس کا ہمیں ان سے کیا وہ تقاضا پورا کر لینا چاہیے. یہ ہمیں سورہ ماؤن بھی بتاتا ہے, اور آج کل کے حالات بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی کوششیں آپ کرو. اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب.